إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. मोहतरम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी, इज़्ज़त, जाहो जलाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल शानुहु के लिए लायक व ज़िबा और सज़ावार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता, तुम्हारी कुर्बानी का खून नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। ऐसे ही जो सूरत खुतबा मसमूना के बाद मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह फरमाता है: इन्ना आतैनाकल कौसर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिला शक हमने आपको खैर कसीर और कौसर अता फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। अहले इल्म ने कहा यहाँ नमाज से मुराद नमाज ईद है।
وانحر، اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجیے۔ ایسے ہی اللہ عز و جل اپنے کلام میں فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ بلا شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ عز و جل کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عبادتوں کے مقصد اور خاص طور پر قربانی کی عبادت کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ آخر قربانی کیوں کرنا چاہیے۔ اضحیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیوں کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان عبادتوں کی روح رکھی ہے، ان عبادتوں کی غرض، غایت، مقصد، علت، سبب اور وجہ رکھی ہے جن کے لیے وہ عبادتیں کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے روزہ اس لیے رکھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی، ایسے ہر ایک عبادت کے پیچھے شریعت اسلامیہ ایک غرض رکھتی ہے، ایک غایت رکھتی ہے، ایک حکمت رکھتی ہے، ایک علت رکھتی ہے، جو دراصل عبادت کے اندر پائی جانی چاہیے، اور وہ شریعت کا مطلوب اول ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ جب عبادتیں ایک مقصد کے تحت لوگوں کو عطا کرتی ہے تو مرور زمان کے ساتھ میں، زمانے اور ایام کے گزرنے کے ساتھ میں، علم کے اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ میں وہ مقصد، وہ غرض، وہ غایت، وہ عبادت کی روح لوگوں سے پوشیدہ، اوجھل اور دور ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے یہاں صرف اس عبادت کی شکل، صورت، مظہر اور صرف منظر رہ جاتا ہے۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان آپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن وہ نماز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ حج، وہ عمرہ، وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آج وہ انہی معانی کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ میں بہت کم مسلمانوں کے پاس میں، چیدہ مسلمانوں کے پاس میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کے فضل سے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ قربانی کے ایام ہے، ذی الحجہ کے ایام ہے۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں ہم پر رکھی ہیں ان میں ایک قربانی ہے، اور اس کو ادا کرنے سے پہلے یہ جان لینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کس لیے ہم وہ قربانی کر رہے ہیں، اور شریعت اس قربانی کے ذریعے ہمیں کیا دینا اور کیا سکھانا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے آئیے اسی لیے آج کے اس خطبہ مسنونہ میں یا آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے مقاصد کیا ہیں، علتیں کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ یوں تو قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم مقاصد کی طرف آئیں، سب سے پہلے قربانی کا معنی جان لیں۔ قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں، اور اضحیہ یہ ضحیٰ سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، سورج کے نکلنے کے بعد میں سوا نیزے سورج کے تقریباً 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ اوپر جانے کے بعد میں جو وقت ہوتا ہے چاشت کا وقت، اس وقت کو ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو اضحیہ اسی سے ماخوذ ہے، اور اضحیہ کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے کہا بہیمۃ الانعام التي يتقرب بذبحها لله سبحانه وتعالى في يوم النحر وايام التشريق يسمى اضحية، کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے یعنی ابل میں سے، بقر میں سے، غنم میں سے اور ان کے انثیٰ میں سے جو جانور یوم النحر کو،
ایام تشریق کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقاصد میں میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا مقصد جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ہے رضا الہی، یا وہ اخلاص للہیت اور اللہ رب العالمین کی عبودیت ہے۔ یعنی بندہ قربانی کس لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے، خالصتاً لوجہ اللہ کرے، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ کی عبادت کے طور پر کرے۔ یہ قربانی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بلا شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ لہذا انسان کی قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ چنانچہ قربانی کا سب سے پہلا مقصد اللہ عز و جل کی عبودیت اور اللہ کے لیے اخلاص کو اختیار کرنا، اور جتنی عبادتیں ہماری شریعت کے اندر ہیں وہ دراصل اخلاص اور للہیت کے لیے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ فرماتا ہے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، جتنی اطاعتیں ہیں، جتنی فرما برداریاں ہیں، پورا کا پورا دین اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کروں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے رکھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی امتیں بھیجی ساری امتوں پر اللہ رب العالمین نے قربانی کو رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کو رکھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ تمام کی تمام امتیں قربانیاں کرتے آئی ہیں، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں ہونا چاہیے، نہ قبر کے لیے ہونا چاہیے، نہ ولی کے لیے ہونا چاہیے، نہ پیر کے لیے ہونا چاہیے، نہ فقیروں کے لیے ہونا چاہیے، نہ جنوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی اور کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مشرکین جانوروں کو ذبح کر کے بھی اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے، اور جانوروں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر بھی قربانی کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بحیرہ ہے۔ اب بحیرہ بولے تو وہ جانور جو 5 بچے پیدا کر دے، اگر اس نے 5 بچے جن دیا تو اس کو بحیرہ بولتے تھے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے بحر کی طرح ہے، سمندر کی طرح ہے، بہت بچہ جننے والا یہ جانور ہے۔ چنانچہ ایسے جانور کو چھوڑ دیا کرتے، ایسے جانور کو بحیرہ بولتے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، ولا سائبہ، اور یسیبون الانعام، اور جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسے کسی جانور کو چھوڑ دیا، اب اس پہ سواری نہیں کریں گے، اس کا دودھ نہیں دھوئیں گے، اس کو ماریں گے نہیں، اس کو چھوڑ دے، غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو سائبہ بولتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ، ایسے ہی وصیلہ بولے تو اگر کوئی اونٹنی ایک ساتھ میں توأم یعنی جڑواں بچے دیتی اور ایک مذکر ہوتا دوسرا مؤنث ہوتا تو وہ اس کو بھی، ایسے جانور کو بھی چھوڑ دیتے تھے اللہ کے لیے قربانی کے طور پر، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ وسیلہ بھی نہیں ہے، ولا حام، اور ایسے ہی اگر ایک اونٹ، مطلب ایک اونٹنی یا کوئی گائے اگر کنٹینیو لیڈیز بچے مؤنث بچے پیدا کر رہی 5 6 7 3 4 تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اس کو حام بولتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو مشرکین اس طرح کی قربانیاں کبھی چھوڑ کے، کبھی پکڑ کے، کبھی کاٹ کے، کبھی بغیر کاٹے اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ قربانیاں نہیں ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ،
جو غیر اللہ کے لیے قربان کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں ایک جگہ وما اہل لغیر اللہ بھی کہا گیا، ایک جگہ وما اہل لغیر اللہ بھی کہا گیا، دونوں ہی قسم، چاہے اس کو غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے یا غیر اللہ کے آستانے پہ لے جا کے ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پہ کیوں نہ ہو، نہیں کہا۔ تو قربانی کا سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلی غرض و غایت یہ کہ قربانی صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں قربانی کا دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا میں اس کا حکم دیا، فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع میں قربانیاں کی۔ حجۃ الوداع کے سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے لیے قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100، جن میں سے 63 اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید الاضحیٰ فنزل من المنبر فضحى بکبشین املحین اقرنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اپنے ممبر سے نیچے اترے، اور ممبر سے نیچے اترنے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ملیح یعنی سفید، ایسے سفید جن کے سفیدی میں کالا پن ملا ہوا ہو اور جن کے بڑے بڑے سینگ ہو، بعض روایتوں کے اندر موجوعین یعنی خصیین، خصی کے بھی الفاظ ہیں، یعنی ایسے 2 جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربان کیا۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کرنی ہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرنی ہے، اور یہ اقتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بچے کو ذبح کر رہے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اطاعت کی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ابتدا کی، لہذا قربانی کا تقاضا یا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کی ابتدا کریں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اولو الامر بنائے ہیں چاہے وہ غلام میں سے ہو یا علماء میں سے ہو، ان کی بھی ابتدا اور اتباع کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ لہذا میرے بھائیوں قربانی کا دوسرا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہونا چاہیے۔ طيب قربانی کا تیسرا مقصد اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، لتكبروا الله على ما هداكم والله يحب المحسنين۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ یہ جو ہم نے جو قربانی کے جانور تم کو عطا کیے ہیں لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی اس ہدایت پر اللہ کی تکبیر، تعظیم، توصیف، کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعظیم کرو۔ اور میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی ان ایام میں قربانی کے ذریعے جو تعظیم ہے وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طریقے سے ہوگی، وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں انہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ان اشہر حرم کی حرمت کا خیال رکھنا یہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ بھی ہے۔
لہٰذا میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ یہ جو اشہر حرم اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں. ایسے ہی اللہ کی تعظیم میں سے بھی یہ ہے کہ ہم یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن چل رہے ہیں ان 10 دنوں کی تعظیم کریں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ اہل علم نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ رمضان کی 10 راتیں ہیں، لیکن ایک قول اہل علم کا یہ بھی ہے کہ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے چل رہے ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین کی تعظیم کا حصہ یہ بھی ہے کہ یوم النحر کو، جس میں ہم لوگ جانور کو قربان کرتے ہیں، ہم اس دن کی بھی تعظیم کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل ایام الدنیا عند اللہ عز وجل یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر کا ہے. کون سا ہے؟ قربانی کا دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے. ثم یوم القر، اس کے بعد میں 11ویں تاریخ کا دن ہے، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کا دن. تو میرے بھائیوں اس دن کی تعظیم کرنا یعنی 10ویں ذی الحجہ کی تعظیم کرنا جو یوم النحر ہے، اس دن کی تعظیم کرنا بھی دراصل اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں اس دن جو ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کی تعظیم کرنا بھی دراصل اللہ کی تعظیم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا کہا اللہ نے؟ ہاں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہاں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ذبیحہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس ذبیحے کو اللہ رب العالمین نے عظیم کے وصف سے ذکر کیا. لہٰذا میرے بھائیوں اس کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعظیم کرنا چاہیے. اس کی تعظیم کا حصہ یہ ہے کہ ہمیں اسے اچھے سے اچھا، فربے سے فربا، موٹے سے موٹا، تازے سے تازہ، اسمن سے اسمن، قیمتی سے قیمتی جانور لے کے آنا چاہیے، تب تو ہم تعظیم کر رہے ہیں. ورنہ ایسا للو پنجو لے کے آ گئے، چل رہے ہیں ادھر ادھر، ہڈی دکھ رہی گوشت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو جو طیب چیزیں ہم نے تم کو دی ہے وہ طیب چیز اللہ کے لیے نکالو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاک پاکیزہ ہے اور اللہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. لہذا میرے بھائیوں ہمیں جو یہ جانور اس کی تعظیم اس طرح کرنی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا لے کے آنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. اے لوگو اللہ نے تم میں ہر ایک چیز پر احسان کو فرض کیا، لہٰذا جب جانور کو قربان کرو تو اچھے انداز سے قربان کرو، چھری کو تیز کر لیا کرو. لہٰذا میرے بھائیوں یہ جانور کی تعظیم ہی کا حصہ ہے. ایسے ہی ہمیں اللہ کی تعظیم اس طرح بھی کرنی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی جو ہمارے پاس میں ہے ہمیں انہیں دھوکہ نہیں دینا ہے، ان کا مال نہیں ہڑپنا ہے، ان کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعظیم ہی کا حصہ اسے قرار دیا ہے. چنانچہ یوم الحج الاکبر کو 10ویں ذی الحجہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ رب العالمین نے تمہارے خونوں کو، تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام قرار دیا ہے جیسا کہ یہ حرمت والے، عظمت والے مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور ایسے ہی حرمت والی جگہوں کی تعظیم کرنا، مکہ المکرمہ کی تعظیم کرنا، مدینہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے گھروں کی تعظیم کرنا، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، روزہ ہو، اذان ہو، نماز ہو، مسجد ہو، قرآن ہو، قربانی ہو، کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا اللہ اس کے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے گا. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا تو اللہ کے لیے، اللہ کے یہاں اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے.
لہٰذا میرے بھائیوں ان اشیاء کی تعظیم آپ اگر کریں گے تو آپ اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعظیم بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعظیم بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ان ایام میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ تکبیرات مطلقہ بھی پڑھتے ہیں اور تکبیرات مقیدہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ تکبیرات اللہ کی تعظیم بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اذان آپ کی تکبیر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، کوئی نماز چاہے عیدین کی نماز ہو چاہے نارمل نماز ہو بغیر تکبیر کے آپ کے مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کی کوئی قربانی بغیر بسم اللہ اللہ اکبر بولے مکمل نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی تعظیم اور اللہ کی تکبیر اس قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اس قربانی کے مقصد میں سے ایک عظیم مقصد کیا ہے معلوم آپ کو؟ مسلمانوں کو متحد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا ہم نے ایک منسک بنایا ہے، ایک قربانی بنائی ہے۔ اب میرے بھائیوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے آپ کو ایک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ ایک ہی امت ہے۔ میرے بھائیوں چاہے وہ حنفی مسلک کے ہوں، شافعی کے ہوں، حنابلہ کے ہوں یا مالکی مسلک کے ہوں، تمام کی تمام لوگ قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے آپ کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کے پاس میں کتاب آنے کے بعد میں اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ ویسے نہ بنے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ قربانی آپ کو متحد کرتی ہے، ایک ہی تاریخ کو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ہوتی ویسے ہی قربانی کرتے ہیں، جس وصف کا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اسی وصف کا جانور قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ قربانی آپ کو موحد کرتی ہے، آپ کو توحید کا اتحاد کا درس دیتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو موحد کریں۔ اور ایسے ہی اس قربانی کے دروس میں سے یا اس قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد اللہ کے لیے استسلام اختیار کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے استسلام اختیار کرنا۔ اب کیا مطلب ہے اللہ کے لیے استسلام کا؟ مطلب اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کی باتوں کے آگے جھک جانا، اکڑنا نہیں، ریگریٹ نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، اللہ کی باتیں ہونے کے بعد میں، کلام آ جانے کے بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد میں اس کی باتیں نہیں لانا، تسلیم خم کر دینا اللہ کے سامنے اپنے سر کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہم نے تم کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے، اور یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، لہذا اس کے لیے استسلام اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ استسلام کا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی میں کیسے ہم کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ بھیج کر کے قربانی کا حکم نہیں دیا، ڈائریکٹ بات کر کے نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا دکھایا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا نہیں خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اللہ تیری طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے کہ نفس کی طرف سے؟ فوراً سرنڈر کر دیے اور اپنے بچے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں قربان کر رہا ہوں، آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا آپ راضی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی
کیسے اللہ کے سامنے استسلام کیا. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا اے ابو جان اللہ جو آپ کو حکم دے رہا کر گزریے, مشکل نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, اللہ ہمارا پروردگار ہے. یہ دیکھیں کیسے بچے نے استسلام اختیار کیا. اور یہی نہیں, اس سے بڑی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجر علیہ السلام کے فیصلے کا یا ان کے انکار کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ بولا ہو ارے یہ بچہ تمہارا ہی تھوڑی ہے, میرا بھی بچہ ہے, میں نہیں چاہتی اس کو ذبح کرو, جیسے آج کل ہمارے یہاں کی عورتیں کرتی ہے. میرا بھی بچہ ہے, میری بھی بات سنی جائے گی, اور میرے پوچھے بغیر کیسا کر لیتے. نہیں, حضرت ہاجر علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا, اللہ کا حکم ہے سرنڈر کر دیا. کہیں پہ ہے اگر ان کے دل میں یا ان کی زبان پہ کبھی بھی انکار ہوتا تو اللہ اپنے کلام میں نقل کرتا, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. لیکن سلام ہو اس خاتون کو, انہوں نے نہ صرف اپنے شوہر کے لیے سر تسلیم خم کیا بلکہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دیا. کوئی اعتراض نہیں, کوئی جملہ نہیں, نہ دل میں نہ زبان پہ. یہ ہے مسلمان عورتوں کے لیے عبرت اور نمونہ. میرے بھائیوں ایسے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے بچے بھی, ہمارے جوان بھی, ہمارے بوڑھے بھی, ہماری ماں بہنیں بھی اللہ کے لیے استسلام اختیار کریں. یہ قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مطلب پورے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو قربانی کے اور بھی کئی مقاصد ہیں. ان میں سے ایک اور عظیم مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اے ایمان والو جب تم اللہ کے دیے گئے جانور کو ذبح کرو تو اس جانور سے خود کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ. یا اللہ ہمیں کیا درس دینا چاہ رہا ہے قربانی کے ذریعے, یا کیا مقصد ہے قربانی کا؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ شعار ہونا چاہیے کہ وہ خود خوش رہے, دوسروں کو خوش رکھے, خود کھائے, دوسروں کو کھلائے, خود پہنے, دوسروں کو پہنائے. یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے. ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ سے دیں, سیلفش نہیں. میرا بچہ, میری بیوی, میرا گھر, میرا کاروبار, خالی میں نہیں. ایک ہاتھ سے دینے کا دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے لینے کا دوسرے ہاتھ سے دینے کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل والقال وکثرت السؤال واضاعة المال وعن منع وحق ووعد البنات وعقوق الامہات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں یہ بھی ہے کہ انسان سیلفش ہو جائے, انسان صرف آنے دو والا بن جائے, دینے والا نہ بنے. ایسا نہیں, بلکہ ہمارا شعار کیا ہونا چاہیے؟ خود خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دوسرے تو چھوڑیے, اپنے ہی مسلمان اپنے ہی بندے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, اسی کو انہیں نہیں دیتے, اسی کے پر کاٹتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ قربانی آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ آپ سیلفش نہ بنے, آپ لوگوں کے لیے اور آپ اپنے معاشرے کے لیے, اپنے کنبے قبیلے کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے اسلام کے لیے ایک رکن فعال بنے, سب کے لیے مفید بنے. کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کریں. یہ قربانی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے. اور ایسے ہی میرے بھائیوں ایک اور مقصد بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ, اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو میرے بھائیوں قربانی کا ایک مقصد اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ اپنے آپ کو بنانا بھی ہے. لہذا جیسے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہی اس قربانی میں شکریہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جانور قربان کریں اور وجوبی طور پر اس سے کھائیں. ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے.
ورنہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو قربان کرنے کا حکم نہ دے تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ایسے بھی آپ کو مل جائیں جو زندگی بھر گوشت نہ کھائیں، کبھی اپنے اہل و عیال پر وسعت اور آسانی نہ کریں. اتنے بھی بخیل لوگ موجود ہیں. اور بھی میرے بھائیوں کئی مقاصد ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جن مقاصد کے لیے اللہ تو نے ہمیں قربانی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ان مقاصد کے لیے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں زندہ رکھ، اور اللہ رب العالمین ایمان و اسلام پر سلامتی کے ساتھ میں ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.